آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور یا آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے والدین، یا آپ کے ہسبینڈ ہے، یا آپ کی وائف ہے؟ کیا ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز؟ نہیں پتہ؟ سوچیں سوچیں سوچیں۔ اگر پھر بھی نہیں پتہ تو میں بتاتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں جو ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ وقت ہے۔ کیسے کہ وقت جو ہے وہ ایک دفعہ چلا جائے تو وہ واپس کبھی نہیں آ سکتا، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ اگر والدین چلے جائیں تو وہ بھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن جو وقت ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ہم بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ جو ہے ہم وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم بہت سارے لوگوں جو ہے ان کو اگر دیکھیں تو وہ گھنٹوں موبائل پر گیمز کھیل کر اور اسکرولنگ کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کی قیمت کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم اس دنیا میں ہیں اور ہمیں اللہ نے بہت زیادہ وقت دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جو مرضی ہے کرو، اور یہ دنیا جو ہے یہ میں نے آپ کو اس میں مطلب اللہ نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ہے تمہاری جو مرضی ہے تم کرو، میں نے تمہیں اچھائی بھی بتا دی ہے، میں نے تمہیں برائی بھی بتا دی ہے۔ اب ہم اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ہم پہ انحصار کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اس بے دردی سے ضائع کرتے ہیں کہ نہ ہمیں دن کا ہوش ہے نہ ہمیں رات کا ہوش ہے۔ ہم وقت کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کل کو جب یہ وقت گزر جائے گا تو ہم رو رو کر اپنے رب سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ ہم کوئی اچھائی اور کوئی نیکی کر سکے، لیکن یہ وقت دوبارہ لوٹ کر کبھی آنے والا نہیں ہے۔ وہ آخرت کا دن جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، تب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین کریں۔ اگر ہم اسی بے دردی سے اس وقت کو ضائع کرتے رہے تو کل کو ہم صرف شرمندہ ہوں گے، اور اپنے رب کے آگے ہم سر نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت وقت دیا ہے، اور ابھی ہمارے پاس چوائس ہے اس کو ضائع کرنے کی یا اس کو اچھے طریقے سے یوز۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، لیکن جیسے ہی بات آتی ہے نماز پڑھنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ فوراً سے جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کو تو دل کرتا ہے لیکن وقت ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہماری کم بختی ہے کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا؟ ہم اگر ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو 10-15 منٹ تو ہم ایسے ہی موبائل میں لگے رہتے ہیں، اس وقت کی ہمارے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جہاں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور جہاں پر کوئی نیک کام کرنے کی بات آتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بات آتی ہے، تب تو کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے یا اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون کون جو ہے وہ میرے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر رہے، اور نہ ہمارے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نیک بندے ہیں جو میرا حکم پورا کرتے ہیں، جو صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، اور میں بھی ہر نماز میں اپنے لیے بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہے تو وہ اس بات پہ اترائی نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے توفیق دے رکھی ہے نیک کام کرنے کی۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، یا اللہ مجھے توفیق دے، یا اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ دعا جب آپ سچے دل سے کریں گے تو اللہ آپ کی یہ دعا ضرور سنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو ہم ایسے رب سے جو ہے اپنا رشتہ توڑ بیٹھے ہیں، ایسے رب سے ہم دور ہو بیٹھے ہیں جو ہمارے ایک قدم پر 10 قدم ہمارے قریب آتا ہے۔ تو یقین کریں یہ ہماری ہی کم نصیبی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنے موقع دیے ہوتے ہیں، اتنے موقع دیے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کے سامنے موت آتی ہے، جب وقت اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے، تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا خسارہ کیا ہے میں نے اپنے لیے، اور کس قدر میں گھاٹے کا سودا میں نے کیا ہے اپنے لیے۔ اپنے رب سے جو رشتہ اس نے توڑ رکھا ہے اس میں اسے صرف نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی اور یہ دنیا کے فائدے، یہ پیسوں کی لالچ، اور یہ گانا بجانا، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ موبائل، یہ گیمز، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے روز جو ہے بہت سارے لوگ صبح کا سٹیٹس لگانا نہیں بھولتے، لیکن وہ صبح کی نماز جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ کا سٹیٹس لگانا نہیں بھولتے، لیکن نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یقین کریں یہ ہماری کم نصیبی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ہم گھنٹوں ایک ریل پر لگا کر ایک ریل کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو صرف دنیا کے لائکس اور شیئرز کے چکر میں ہم اس پہ اتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے 15 منٹ نہیں ہے، کیونکہ نماز ہماری آخرت کا فائدہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے۔ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے نماز اس میں سب سے پہلی چیز ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جانے والی راستے پہ ہم سب کو چلائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے راستے پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک کام کرنے کی اور نیک انسان بننے کی۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور خاص طور پر ان رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو وقت کو بے دردی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں، جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وقت کتنی بڑی دولت ہے۔ اچھا جی، پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔